مسٹر جناح یہ کتاب کا نام ہے جسے مرزا شمس الحسن نے مرتب کیا۔ اس کتاب کی ایک نمایاں خوبی ہے کہ یہ قائد اعظم کے ان ذاتی خطوط پر مشتمل ہے جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے۔ کتاب کا اصل نام پلین مسٹر جناح ہے اور اس کا اردو ترجمہ منیر احمد منیر نے کیا ہے۔ ذاتی خطوط کسی بھی شخص کی حقیقی زندگی کے آئینہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ لکھنے والا عام طور پر خط لکھتے وقت اپنے خیال میں کوئی اضافہ یا ترمیم نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ اس کا خط شائع کیا جائے گا۔ مرزا شمس الحسن برسوں تک آل انڈیا مسلم لیگ کے آفس سیکرٹری رہے۔ دفتری امور کی دیکھ بھال اور ریکارڈ کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ 14 اگست 1947 سے 7 دن پہلے مرزا شمس الحسن کو قائد اعظم کی رہائش گاہ اورنگ زیب روڈ بلایا گیا۔ ان دنوں قائد دلی سے کراچی کے لیے پرواز کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مرزا شمس الحسن کے بقول قائد اعظم نے انہیں ٹاٹ کے تھیلوں کے ایک ڈھیر کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ ان میں میرے کچھ ذاتی خطوط اور کاغذات ہیں، یہ آپ لے جائیں۔ سوال کیا گیا، میں انہیں تلف کر دوں یا سنبھالوں؟ قائد نے کہا، نہیں، میں چاہتا ہوں آپ انہیں دہلی میں ہونے والے اس قتل عام میں تلف ہونے سے بچائیں اور اپنی ذاتی تحویل میں رکھیں۔ مرزا شمس الحسن لکھتے ہیں کہ میں یہ ریکارڈ اپنے ساتھ پاکستان لایا اور 1948 میں قائد کی آخری بیماری کے دوران ایک بار پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے خود ان کاغذات کا موضوع چھیڑا اور دریافت کیا کہ آپ نے ان کی ترتیب اور چھانٹی مکمل کر لی ہے۔ میں نے بتایا کہ ضمن میں کچھ نہیں کیا کیونکہ میں مسلم لیگ کے آفس کی تنظیم میں مصروف رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، کچھ عرصہ انہیں روکے رکھنا، یہی کوئی 20 برس، پھر انہیں شائع کر دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو ان مشکلات کا علم ہو جو انہیں منظم کرتے وقت ہمیں پیش آئیں، اور ان تفصیلات کا بھی کہ پاکستان کی جنگ کس طرح لڑی اور جیتی گئی۔ کتاب کا پہلا خط 5 فروری 1945 کو لکھا گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش کے موقع پر کولمبو پر سری لنکا سے شائع ہونے والے مسلم ویوز کے ایڈیٹر کے نام قائد کے پیغام کی شکل میں ہے۔ خط کے الفاظ یہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش کے موقع پر آپ نے مجھ سے پیغام مانگا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے سوا اور کوئی پیغام نہیں دے سکتا کہ اسلام کی بہترین روایات ہم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچیں، لہذا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ اسلام جمہوریت، امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا تاکہ مجبوروں اور پسے ہوئوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ وہ نوع انسان تک امیر اور غریب، ادنا اور اعلیٰ کے درمیان مساوات کا پیغام لے کر آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس نصب العین کی خاطر جد و جہد میں گزارا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عظیم نصب العین اور اسلام کی شاندار روایات کو قائم رکھے۔ بنی آدم میں مساوات کے لیے جد و جہد، انسان کے جائز حقوق کے حصول اور جمہوریت کے قیام کے لیے انتہائی کوشش کرے۔ ہمارا یقین ہے کہ پاکستان کا قیام جمہوری اصولوں اور انصاف سے ہم آہنگ ہے، اس لیے ہم اس کے حصول کے لیے اٹل ہیں۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اس خط کے آخری الفاظ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے، یعنی ان مقاصد کو اپنائیں گے جو قائد نے تجویز کیے ہیں، تو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقصد ہوگی، اور یہ سارا پروگرام کہ ہمیں پاکستان کے مقاصد پر مشتمل ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد کے ذہن میں اسلام کا کیا تصور تھا۔